الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الذي أرسل حبيبه رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وآبائه وأزواجه وعترته وأولياء أمته وعلماء ملته وجميع أهل سنته وعلينا معهم أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا شفيع المذنبين اللہ تعالیٰ کا بے حد و حساب شکر کہ جس ذات حق کی توفیق سے ہم اس کی بارگاہ کرم میں حاضر ہیں. دعا ہے کہ وہ خالق کائنات آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. آج جس موضوع سخن پر میں کلام کرنے جا رہا ہوں وہ ہے اسلام اور جدید سائنس ٹیکنالوجی. اسلام اور جدید سائنس ٹیکنالوجی. سورہ آل عمران اسلام کا سائنس کے ساتھ کیا تعلق ہے، سائنس کا اسلام کے ساتھ کیا تعلق ہے، آیا کہ اسلام سائنس سے ہمیں دور کرتا ہے یا سائنس کے قریب لے کر جاتا ہے، آج ہم نے اس بات کو سمجھنا ہے. میں نے آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 191 تلاوت کی. رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. اللہ کے کچھ مقرب بندے ایسے ہیں جو اٹھتے بیٹھتے جاگتے لیٹے ہوئے ہر وقت مولا کو یاد کرتے ہیں. ہر وقت کروٹیں بدلتے بھی، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہمہ وقت ہر وقت وہ مولا کو یاد کرتے ہیں. اور خالی مولا کو ہی نہیں یاد کرتے، فرمایا وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. مولا کو یاد کرنے کے ساتھ ساتھ رب ذوالجلال کی جتنی بھی مخلوقات ہیں اس کے اندر غور و فکر کرتے ہیں. تمام مخلوقات، چاہے وہ آسمان میں ہے، چاہے وہ زمین میں ہے، نباتات، جمادات، موجودات، چرند پرند، ہر وہ شے جو مالک حقیقی نے تخلیق کی ہے، اللہ کے مقرب بندے اللہ کے ذکر کے ساتھ ساتھ ان تخلیقات میں غور و فکر کرتے ہیں. اب یہ سائنس کیا ہے؟ سائنس ہے تحقیقات کا نام. کوئی چیز آپ نے تحقیق کی، ریسرچ کی، اس کے بعد حاصل ہونے والی چیز کو آپ دنیا کے سامنے لے کر آتے ہیں، یہ سائنس کا کام ہے. رب ذوالجلال نے قرآن مجید کے اندر سینکڑوں مقامات پر ہمیں سائنس کی طرف ترغیب دی. فرمایا اولم یتفکروا ما فی خلق السماوات والارض. کیا تم لوگ غور و فکر نہیں کرتے کہ رب ذوالجلال نے آسمان کے اندر اور زمین کے اندر کیا بنایا ہے؟ الشمس ينبغي لها أن
تدرک القمر ولا اللیل سابق النہار، تم دیکھتے نہیں سورج کی موجودگی میں چاند نہیں آ سکتا، چاند کی موجودگی میں سورج نہیں آ سکتا، ان فی اختلاف اللیل والنہار، رات کی موجودگی میں دن نہیں نکل سکتا، دن کی موجودگی میں رات نہیں آ سکتی، افلا یتدبرون، کیا تم تدبر نہیں کرتے، تفکر نہیں کرتے، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، کائنات کی وہ کون سی شے ہے جو چیونٹی جتنی مخلوق کو بھی رزق پہنچا رہی ہے؟ یہ کوئی اور ذات تو ہے نہیں، یہ صرف ایک ہی ذات ہے، اور محمد مصطفیٰ کا خدا۔ اب میں آپ کے سامنے چند ریسرچ رکھنے جا رہا ہوں بہت بڑے مایا ناز پروفیسرز کی، وہ کیا کہتے ہیں، سائنس کے پروفیسرز ہیں، اور وہ اسلام کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ ایک پروفیسر ہے، اس نے اپنی کتاب لکھی دی اینشنٹ آف مین، پروفیسر گلک اس کا نام ہے، وہ اپنی کتاب کے اندر لکھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یورپ لیڈس انٹو دی ڈارک ایجز، یورپ کنٹریز، ایشین کنٹریز، انگریزی جتنے بھی ممالک ہیں، یہ تو تاریکیوں کے اندر بھٹک رہے تھے۔ محمد has been filmed that Islam is not just a religion of miracles, it became in intellectual content the patron of contemplation and analysis۔ وہ کہتے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اسلام صرف معجزات کا نام نہیں ہے، ہر وہ شے جو رب نے تخلیق کی ہے اس میں غور و فکر کرنا یہ بھی اسلام کا کام ہے۔ اب ایک اور پروفیسر رابرٹ، وہ اپنی کتاب، اور قربان جائیں اس نے اپنی کتاب کا نام کیا رکھا ہے، اس نے اپنی کتاب کا نام رکھا ہے محمد دی ایجوکیٹر، یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے متعلق ہمیں تعلیم دینے والے۔ وہ کیا لکھتا ہے، وہ کہتا ہے these statements must not be construed as idle and useless words, the results have been very substantial۔ وہ کہتا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو یوزلیس ورڈز مت سمجھنا، سائنس جتنی بھی تحقیقات کر رہی ہے نا، اس کے پیچھے جس ہستی کی مدد ہے وہ اور کوئی نہیں، محمد مصطفیٰ۔ البرٹ آئنسٹائن، میں آپ کے سامنے بہت بڑے نام لے رہا ہوں، البرٹ آئنسٹائن بہت بڑا سائنٹسٹ جس نے اسپیڈ آف لائٹ بتائی ہے، وہ کیا کہتا ہے، وہ کہتا ہے سائنس without religion is lame and religion without science is blind۔ وہ کہتا ہے سائنس اسلام کے بغیر لنگڑی ہے اور اسلام سائنس کے بغیر اندھا ہے۔ اس کا آپس میں بڑا گہرا ربط ہے، بڑا گہرا تعلق ہے۔ اسلام ہمیں سائنس کی طرف خود ترغیب دیتا ہے، رب ذوالجلال نے خود ہمیں کہا ہے کہ اللہ کے مقرب بندے اللہ کی بنائی ہر مخلوق کے اندر غور و فکر کرتے ہیں۔ آپ کو میں بتاؤں، یہ جو آپ سوئی استعمال کرتے ہیں نا، درزی جو سوئی استعمال کرتا ہے کپڑا سینے کے لیے، یہ کسی اور نے نہیں، حضرت ادریس علیہ السلام نے ایجاد کیا۔ یہ جو ہم گھر گھر میں صابن استعمال کرتے ہیں، سوپ استعمال کرتے ہیں، یہ اللہ کے نبی حضرت صالح علیہ السلام نے ایجاد کیا۔ یہ جو ہم برج کا استعمال کرتے ہیں تاکہ ٹریفک جیم نہ ہو، یہ اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام نے ایجاد کیا۔ یہ جو ہم، میں کہتا ہوں جتنی بھی آپ تحقیقات، میں پڑھ رہا تھا محترم قیوم گوندل صاحب کی جلوہ گر ہیں، ان کا تو پورا گوندل میڈیکل کمپلیکس ہاسپٹل ہے، ان کو سبق سنا رہا ہوں، اینستھیزیا دیتے ہیں مریضوں کو بے ہوش کرنے کے لیے۔ وہ میں دیکھ رہا تھا، وہ اینستھیزیا دینے کے لیے جو امریکن سائنٹسٹ کا نام لکھا تھا نا، وہ تھا ولیم ٹی جی مارٹن۔ اس نے یہ اینستھیزیا والا جو ہے بنایا تھا کہ آپ پیشنٹ کا آپریشن کرنے سے پہلے اس کو بے ہوش کریں، لیکن جب میں نے ریسرچ کی، مطالعہ کیا، تو مجھے پتا چلا کہ سب سے پہلے جس نے یہ کارنامہ کیا تھا وہ ہمارے مسلمانوں کے سب سے بڑے سائنسدان علی بن عیسیٰ رحمۃ اللہ تعالی۔ یہ جو آپ گھڑی پہنتے ہیں یہ ابن یونس رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایجاد ہے۔ سب سے پہلے جس نے جہاز اڑایا، امریکہ کہتے ہیں کہ وہ ہماری خاتون تھی، ایمیلیا ایئرہارٹ، لیکن جب میں نے ریسرچ کی تو پتا چلا سب سے پہلا جہاز بنا کر جس نے اڑایا تھا وہ عباس بن فرناس رحمۃ اللہ تعالی۔
مسلمانوں کی بڑی تاریخ ہے. ہمارے ابن البطال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 585 پودوں کے اوپر ریسرچ کر کے انہوں نے علم النباتات دنیا کو متعارف کرایا. یہ گلیکسیز، کہکشائیں، یہ جو پلینٹس ہیں، سورج ہے، چاند ہیں، ان سب کے بارے میں اسٹیفن ہاکنگ نے بتایا. لیکن ریسرچ کرنے پر پتا چلا کہ اسٹیفن ہاکنگ سے بھی پہلے ابن العوام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سب کچھ بتاتے تھے. شیخ اکبر محی الدین ابن العربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یاد آ گئے. انہوں نے کتاب لکھی ہے قانون التعبیر. کیا کتاب لکھی ہے؟ قانون التعبیر. اس کے اندر انہوں نے 77,450 ایسے سائنسی علوم گنوائے ہیں جو براہ راست قرآن سے ثابت ہیں. براہ راست قرآن سے ثابت ہے. ہمارے مسلم سائنٹسٹ کی آپ اگر تاریخ پڑھیں، ایسے ہی تو نہیں علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا تھا کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تم نے؟ وہ کیا گردو تھا جس کا تو ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، گوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پہ آسمان نے ہم کو دے مارا، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھے ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پار. آپ جائیں ہالینڈ کی بہت بڑی یونیورسٹی ہے لیڈن یونیورسٹی، اس کے اندر لائبریری میں آپ جائیں تو ایشین سیکشن ہے. اس ایشین سیکشن کے اندر ہر وہ کتاب ملے گی جو ہمارے مسلم سائنٹسٹ نے ہم تک پہنچائی ہے. ہمیں اس بات کا علم ہی نہیں ہے. یہ انسٹرومنٹس ٹریٹمنٹ کے، آپریشن کے، یہ سب سے پہلے بنانے والی اور میڈیکل لیب کے اندر اور ہاسپٹلس کو یہ آلات مہیا کرنے والی شخصیت اور کوئی نہیں، مسلمانوں کے سب سے بڑے سائنسدان حضرت ابو القاسم زہراوی رحمۃ اللہ تعالیٰ. میں آپ کے سامنے ایک ریسرچ رکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو بتاؤں کہ سائنس کیا ریسرچ کرتی ہے اور ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا. سائنس کہتی ہے کہ کائنات کو بنے 15 ارب سال گزر گئے ہیں. کتنے ارب سال گزر گئے؟ 15 ارب سال گزر گئے. اب سائنس نے اس کے اوپر ریسرچ کی. انہوں نے کہا ارتھ ایک پلینٹ ہے، اس کو ختم ہونے میں کتنا وقت لگے گا؟ انہوں نے کہا جی سائنس کی یہ تحقیق ہے، وہ کہتی ہے کہ جو زمین ہے نا 15 ارب سال اس کو گزر چکے ہیں، 65 ارب سال بعد یہ کائنات ختم ہو جائے گی. 65 ارب سال بعد کائنات ختم ہو جائے گی، اس کے بعد قیامت آ جائے گی. اچھا یہ کائنات بنی کیسے؟ وہ کہتے ہیں ایک بہت بڑا گولا تھا، بہت بڑا، ہائیڈروجن کا، ہیلیم کا، گیشیس کا، اس کے اندر بہت ایک بڑا بگ بینگ تھیوری کا انہوں نے نام دیا. ان کا ایک بہت بڑا گولا تھا. اچانک اس کے اندر پریشر بڑھنا شروع ہوا. پریشر بڑھتے 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 اتنا بڑھ گیا کہ ایک بلاسٹ ہوا. اس میں سے نکلنے والا لاوا جا کے سورج بن گیا، اس میں سے نکلنے والے ذرات جا کے ستارے بن گئے، اور اس میں سے نکلنے والے پارٹیکلز جا کے اسی طرح کے پلینٹس بن کر ہمارے سامنے آ گئے. انہوں نے اس کو بگ بینگ تھیوری کا نام دیا. ان کا اس طرح کائنات وجود میں آئی. مرکری ہو گیا، وینس ہو گیا، ارتھ ہو گیا، مارس ہو گیا، جوپیٹر ہو گیا، 9 سیارے، چاند، سورج کس طرح بنے. انہوں نے یہ آپ کے سامنے تحقیق پیش کی ہے. سائنس 14 صدیوں بعد آج اس تحقیق کے اوپر پہنچی ہے کہ بگ بینگ تھیوری ہوئی تھی. میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 صدیاں پہلے قرآن پڑھ کر ہمیں یہ بتا دیا. 17واں سپارہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رب ذوالجلال نے فرمایا اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما. کافر اس بات کو نہیں دیکھتے، مسلمان اس بات کے اوپر غور و فکر نہیں کرتے کہ یہ بہت بڑا ایک گولا تھا جس کو ہم نے توڑ کر کائنات کو مانند وجود کے اندر لیا. سائنس 14 صدیوں بعد جو ریسرچ کر رہی ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا خدا یعنی رب ذوالجلال 14 صدیاں پہلے ہی سب کچھ بیان کر کے آشکار کرتا ہے. 3 بہت بڑے نام ہیں، ایک ولیم، دوسرا ایڈوین اور تیسرے نمبر پر نیل آرمسٹرانگ. یہ 3 بہت بڑے وہ نام ہیں جنہوں نے سب سے پہلے چاند کا سفر کیا. انہوں نے راکٹ کے اندر سفر کیا، چاند پر گئے اور کائنات کی اب جو ورلڈ بک ریکارڈ ہے اس کے اندر ان کا نام آ گیا کہ انہوں نے سب سے پہلے سفر کیا اور چاند پر پہنچے ہیں.
قرآن کے اندر 14 صدیوں پہلے ان کا تذکرہ موجود ہے۔ 14 صدیوں پہلے رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا والقمر اذا اتسق لترکبن طبقا عن طبق فما لهم لا یؤمنون۔ میں اس چاند کی، رب کہتا ہے قسم اٹھاتا ہوں کہ تم ایک طبق سے دوسرے طبق پر جاؤ گے اور جانے والے افراد 3 ہوں گے اور ان میں سے کوئی بھی ایمان یافتہ نہیں۔ 14 صدیوں بعد نیل آرمسٹرانگ اور اس کے ساتھ اس کے 2 ساتھی چاند پر گئے، لیکن رب ذوالجلال نے 14 صدیوں پہلے قرآن کے اندر یہ ساری باتیں۔ ڈاکٹرز حضرات کے لیے بات کرنے جا رہا ہوں، وقت تیزی کے ساتھ گزرتا جا رہا ہے۔ ڈاکٹرز حضرات انہوں نے ریسرچ کی اور آنکھوں دیکھا حال بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ 7 سٹیجز ہوتے ہیں بچے کی پیدائش کے وقت، رحم مادر کے اندر 7 سٹیجز سے وہ گزر کے پیدا ہو کے باہر آتا ہے۔ وہ 7 سٹیجز ڈاکٹرز حضرات کی باتیں ہیں۔ کہتے ہیں پہلی سٹیج ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں ایکسٹریکٹ آف کلے، ایکسٹریکٹ آف کلے۔ دوسری سٹیج ہے اس کو کہتے ہیں سپرمیٹک لیکوڈ۔ تیسری سٹیج ہے، سائنٹسٹ نے اپنا آنکھوں دیکھا مشاہدہ بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں تیسری سٹیج ہوتی ہے وہ ہے ہینگنگ میس کلنگنگ ٹو دی اینڈومیٹریوم۔ چوتھی سٹیج ہے وہ کہتے ہیں چوئٹ لمپ آف چوئٹ سبسٹانس۔ پانچویں سٹیج ہے وہ کہتے ہیں سکیلٹل سسٹم۔ چھٹی سٹیج ہے وہ کہتے ہیں مسکولر سسٹم، اور 7th سٹیج وہ کہتے ہیں نیوکلیشن۔ یہ 7 سٹیجز انہوں نے آنکھ کو دیکھی مشاہدہ کرنے کے بعد بیان کی ہیں۔ اب خدا کی عزت کی قسم یہ 7 سٹیجز سائنٹسٹ نے 14 صدیوں بعد آنکھوں سے مشاہدہ کرنے کے بعد بیان کی ہیں۔ رب ذوالجلال اور محمد مصطفیٰ نے 14 صدیوں پہلے یہ 7 سٹیجز بیان کر دی۔ 7 سٹیجز انہوں نے کوئی آگے پیچھے کی سٹیج نہیں ہوئی۔ ایسے کون سے انسٹرومنٹس تھے محمد مصطفیٰ کے دور کے اندر، ایسے کون سے سائنسدان تھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر جنہوں نے یہ باتیں بتائیں؟ ایسے ہی تو نہیں ہم کہتے کہ محمد ہمارے بڑی شان ہے، ہر شے انہوں نے بتائی ہے اور ہم نے ریسرچ کرنا چھوڑ دی ہے، ہم نے مطالعہ کرنا چھوڑ دی ہے۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایسے ہی تو نہیں کہا تھا ہر کوئی مست میں ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، مسلمان نچلا درجہ ہے، مومن اس کے اوپر والا درجہ ہے، متقی اس سے اوپر والا بھی درجہ ہے، لیکن انہوں نے کہا وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تاریخ گناہ ہو کر۔ آپ پہلی 5 وحیوں کو تو اٹھا کر دیکھیں۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ اس رب کی طرف کیوں نہیں آتے جس نے تمہیں قلم کے ذریعے علم دکھایا؟ تم اس رب کی طرف کیوں نہیں آتے؟ اور شیخ عبد الرحمن البسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 150 ایسے قلم بیان کیے ہیں جس کے ذریعے رب ذوالجلال نے سائنس کا علوم ہم کر۔ تو اسی طرح یہ 7 سٹیجز ڈاکٹرز حضرات نے گنوائی۔ رب ذوالجلال نے قرآن مجید کے اندر 14 صدیوں پہلے ہی سورہ مومنون کے اندر ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ تبارک اللہ احسن الخالقین۔ رب ذوالجلال نے 7 سٹیجز گنواتے ہوئے کہا لوگو تم مجھ تک کیوں نہیں پہنچتے؟ رحم مادر کے اندر تم تھے کیا؟ ہم نے تمہیں چپکنے والی مٹی کے ذریعے پیدا کیا، پھر اس کو ہم نے نطفے کے اندر کنورٹ کیا، پھر اس نطفے کو ہم نے ایک معلق وجود کے اندر تبدیل کیا، پھر اس معلق وجود کو ہم نے ایک ایسے لوتھڑے کے اندر تبدیل کیا جس کو دانتوں سے چبایا جا سکتا ہو، پھر ہم نے اس لوتھڑے کو ایک پورا ڈھانچے کی شکل میں تبدیل کیا، پھر اس ڈھانچے اس اسکیلیٹل سسٹم کے اوپر ہم تمہارے گوشت کو لے کر آئے، گوشت کے اوپر خون، خون کے اوپر تمہاری جلد
آئی اور پھر ہم نے تمہیں کس طرح عظیم الشان طریقے سے تخلیق کیا، تمہیں 9 ماہ تک اس رحم مادر اندھیروں کے اندر رزق پہنچایا، پھر تمہاری خوراک کی نالی جب کٹی، تم باہر آئے، تمہارا رزق منقطع ہوا، پھر تم چیخے، پھر تم چلائے، ہم نے ماں کی وساطت سے 2 سال تک تمہیں دودھ کی شکل میں پھر رزق پہنچایا۔ میرے بندے، ہم نے تو تجھے تب بھی رزق پہنچایا تھا جب تو بولنے کے قابل نہیں تھا، اب تو بولنے کے قابل ہوا ہے اور کہتا ہے رب میری دعاؤں کو قبول نہیں کرتا، رب میری دعاؤں کو قبول نہیں کرتا، میری التجاؤں کو قبول نہیں کرتا۔ تو ایک مرتبہ سچے دل سے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں آ کر تو دیکھ، ایک مرتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر تو دیکھ، رب ذوالجلال فرماتا ہے یرزق من یشاء، رزق وہاں سے دیں گے جہاں تک تمہارا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک بندہ محبت کے ساتھ بولے سبحان اللہ، کسی عام شخصیت کی بات نہیں ہو رہی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تینوں شہد گلاب تے کھنڈا کھاں، تینوں سینے دی میں ٹھنڈا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تمہیں چھینک آئے نا تو الحمدللہ، کیا بولو؟ کیا بولو؟ الحمدللہ۔ چھینک آئے تو الحمدللہ بولو۔ مسلمانوں نے اس بات کو اپنے پلے باندھ لیا، اب جب بھی کوئی چھینک آتی ہے الحمدللہ بولتا ہے، جو نہیں بولتا وہ اپنی غفلت کا شکار ہے، لیکن مسلمان کا یہ شعار ہونا چاہیے کہ چھینک آئے تو کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ۔ سائنٹسٹ آج کہتے ہیں جب انسان کو ہیومن باڈی کو چھینک آتی ہے نا تو اس کے اندر کا سارا نظام 1 سیکنڈ کے لیے رک جاتا ہے، 1 سیکنڈ کے لیے سارا نظام رک جاتا ہے، اور 1 سیکنڈ کے بعد دوبارہ سے سارا نظام شروع ہوتا ہے۔ تو مسلمانوں کے نبی، سائنٹسٹ کہتے ہیں جو مسلمانوں کے نبی نے کہا ہے نا کہ چھینک آئے تو الحمدللہ بولو، تو یہ الحمدللہ ہم اس رب کا اس بات پر شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں دوبارہ سے زندگی دی۔ رب ذوالجلال نے نماز میں سے کسی نماز کی قسم نہیں اٹھائی، کسی بھی نماز کی، ظہر ہو، عصر ہو، مغرب ہو، عشاء ہو، کسی نماز کی قسم نہیں اٹھائی، لیکن فجر کی نماز ایسی نماز ہے جس کے بارے میں رب ذوالجلال نے قسم اٹھائی، والفجر، مجھے فجر کی قسم۔ اب فجر کی نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا شیطان تمہیں بہت سی دھمکیاں دیتا ہے کہ نماز نہیں پڑھنی، لیکن اللہ کا مومن متقی پرہیزگار اور مقرب بندہ وہ ہوتا ہے جو نماز کے لیے فجر کے وقت سر سجدے کے اندر رکھتا ہے۔ اچھا، یہ مسلمانوں کے نبی محمد مصطفیٰ، ہمارے آقا نامدار تاجدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ سائنٹسٹ 14 صدیوں بعد ریسرچ کر کے آج بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب انسان مسلمان صبح کے وقت جب سر سجدے کے اندر رکھتا ہے نا تو اس وقت زمین سے ایسی ریز نکل رہی ہوتی ہیں کہ وہ جب ان کے دماغوں میں جاتی ہیں تو سارا دن ان کا دماغ تندرست ہو جاتا ہے۔ ہر وہ شے جس کے اندر دماغ آپ کا ڈگمگا سکتا ہے، آپ کو تذبذب کا شکار ہو سکتا ہے، لیکن جب مسلمان فجر کی نماز پڑھتے ہیں نا تو وہ ریز تمہارے دماغوں میں جا کر ایسا کام کرتی ہیں کہ سارا دن تمہارا دماغ ایکٹیو و تندرست ہوتا ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور ارشاد فرمایا، ایک بار محبت کے ساتھ بولے سبحان اللہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آپ یعنی کھانا کھائیں تو کھانے کے دوران میں آپ نے پانی نہیں پینا، بہتر یہ ہے کہ آپ سٹارٹ میں پی لیں، کھانے کے دوران کم، لیکن کھانے کے بعد تو بالکل بھی پانی نہیں نہ پینا، اور حکیم بھی یہ بات کرتے ہیں کہ کھانے کے بعد پانی نہیں پینا چاہیے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات 14 صدیوں پہلے بیان کی ہے۔ سائنٹسٹ آج کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر کھانے کے بعد پانی پیا جائے نا تو آپ کو کسی بھی مرض کے اندر داخل ہونے کا آپ کو خطرہ ہے۔ آپ کسی بھی مرض کے اندر داخل ہو سکتے ہیں، آپ اپنے ہاتھوں سے پانی کا گلاس پی کے مرض کو اپنی طرف دعوت دے رہے ہوتے ہیں۔ سائنٹسٹ نے آج یہ بات پروو کی ہے، لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 صدیوں پہلے بیان کیا۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ
اللہ تعالیٰ علیہ کے اشعار پر میری گفتگو کا اختتام. انہوں نے کہا تھا لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا. یہ ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ ہم پڑھیں تو صحیح ہمارے مسلم سائنٹسٹ نے کیا کیا کارنامے کیے اور ہم اپنے اسلاف سے کٹ آف ہو کر کن دلدل کے اندر پھنستے جا رہے ہیں. علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا تھا لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر, ہو جائے گی تیری مشکل آسان پڑھا کر. پڑھنے کو اگر تجھے کچھ نہ ملے, پڑھنے کو اگر تجھے کچھ نہ ملے, چہروں میں چھپے درد کے عنوان پڑھا. لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی, کوئی شک والی بات نہیں ہے اس میں. لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی, تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا اور آ جائے گا اقبال تجھے جینے کا کرینہ. آ جائے گا اقبال تجھے جینے کا کرینہ, تو سرور کونین کے فرمان پڑھا. سرور کونین کے فرمان پڑھا. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین.